أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفسیر سنی تھی، جو آیت نمبر 10 سے 68 تک کی آیات کا مطالعہ تھا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں جو سبق پوشیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین نمونے کے طور پر آیات کریمہ کا نزول فرمایا ہے، اور اس میں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے الگ الگ انداز سے ذہن نشین کرانے والی ہدایت نامہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کہیں واقعات کی شکل میں، کہیں نصیحتوں کی شکل میں، اور کہیں احکامات کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر تمثیلوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اب جو سلسلہ یہاں پہ آیت نمبر 9 کے بعد چل رہا ہے وہ ہے انبیاء کرام کے سلسلے میں تفصیلات اس میں وارد ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر اس میں اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات ایک ہی جگہ مکمل اور ترتیب وار بیان نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ مختلف صورتوں اور مقامات میں کبھی مختصر، کبھی تفصیلی، اور کبھی مختلف زاویوں سے اسے پیش کیے گیا انداز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انداز محض اسلوب بیان نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر گہری حکمتیں اور ترتیبی تربیتی مقاصد رکھتا ہے، اور ہم اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس کا اصل مقصد قرآن مجید کا مقصد انسان کو ایمان، عمل صالح اور اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی دینا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کے واقعات بھی محض تاریخی تسلسل کے طور پر نہیں، بلکہ نصیحت، عبرت اور تربیت کے لیے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور ہدایت اور نصیحتوں کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر مقامات پر واقعات کا جو حصہ بیان کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس جگہ کے مضامین کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قصہ ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ مختلف ٹکڑوں میں قرآن مجید کے الگ الگ صورتوں میں ان واقعات کو بکھیر کر رکھ دیا گیا ہے، اور الگ الگ انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی صورت میں صبر کا بیان ہے تو وہاں نبی کے صبر والا پہلو نمایاں کیا جاتا ہے، اگر توحید کا ذکر ہے تو اس واقعے کا توحید والا پہلو اس میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جہاں ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جو
کل والی کلاس میں بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پڑھا، لیکن ہر جگہ مختلف سبق کے ساتھ کہیں فرعون کا ظلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہیں اللہ پر توکل کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور تکرار نہیں بلکہ تنوع کا مطلب جو ہے اظہار مطلب جو ہے لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ بار بار بیان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہر مقام پر نیا پہلو، نیا سبق، نئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ تکرار نہیں بلکہ تنوع ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں بلکہ ہر بیان میں اضافہ، معنی اور نئی حکمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تقویت بھی مطلب جو ہے مقصود ہوتی ہے، جس میں مطلب جو ہے امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انہیں مطلب جو ہے تسلی اور تقویت بھی دی جاتی ہے۔ مکہ کے مشکل حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا تھا تو مختلف انبیاء کے قصے مختلف انداز سے بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 120 میں مطلب جو ہے ارشاد فرماتا ہے، اور ہم رسولوں کے حالات میں سے وہ سب آپ کو سناتے ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ مختلف حالات کے مطابق اس میں رہنمائی دی جاتی ہے۔ ہر صورت ایک خاص مطلب ماحول، مخاطب اور موضوع رکھتی ہے، اور اسی کے مطابق واقعات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے پر زیادہ اثر ہو جائے۔ مثلا مکی صورتوں میں ایمان، صبر اور توحید پر زور دے کر اس میں بیان کیا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں احکامات اور اجتماعی زندگی کے اصول مطلب جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی واقعہ مختلف سیاق و سباق میں مختلف انداز میں آتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے ذریعے سے انسانی نفسیات پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی واقعہ ایک ہی انداز میں بار بار بیان کیا جاتا تو انسان اس سے اکتا جاتا، لیکن مختلف انداز، مختلف الفاظ اور مختلف زاویے انسان کی توجہ کو قائم رکھتے ہیں اور اثر کو بڑھاتے ہیں۔ اور اظہار قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ انداز اس کے ایجاد یعنی معجزے کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی واقعے کو بار بار بیان کرنے کے باوجود کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی دلچسپی کم ہوتی ہے، بلکہ ہر بار ایک نئی روشنی اور نیا سبق اس سے مرتب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، انبیاء کرام کے واقعات کو مختلف حصوں میں بیان کر کے قرآن انسان کو مکمل تربیت کرتا ہے، کہیں عقیدہ یعنی توحید کے ذریعے سے، اور کہیں اخلاق، صبر اور شکر کا درس دیتا ہے، کہیں معاملات، عدل و انصاف کی طرف سے رہنمائی کرتے ہیں، اور کہیں دعوت تبلیغ کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات کا مختلف انداز میں بیان ہونا ایک عظیم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو مختلف زاویوں سے ہدایت دیتا ہے بلکہ ہر دور اور ہر حالات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہر بار پڑھنے پر نیا اثر اور نئی بصیرت مجھے اور آپ کو فراہم کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے تو قرآن مجید کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہاں واقعات مطلب جو ہے وہی واقعات ہیں، مگر اس کا نیا انداز ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جو ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان، اپنے قوم سے کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ اس دور کی تاریخ کے مختلف گوشے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر مطلب جو ہے الگ الگ انداز میں، کہیں بقرہ میں، کہیں انعام میں، کہیں مریم میں، کہیں سورہ انبیاء میں، اور کہیں سورہ صافات میں، اور کہیں ممتحنہ میں، الگ الگ انداز سے ان واقعات کو مطلب جو ہے ترتیب کے ساتھ قرآن مجید مخاطب کرتا ہے۔ سامعین اکرام، سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید میں بار بار سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی اس کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ نصارہ اور یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ
جگہ جگہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جس سے آج تم لوگ مطلب جو ہے برسرے پیکار ہو، وہ مشرک نہ تھا بلکہ اس کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب کو چھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی مطلب جو ہے زندگی بسر کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی اور نصارہ بھی نہ تھے بلکہ یہودیت اور نصرانیت تو ان کے صدیوں کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اس تاریخ استدلال کا کوئی جواب نہ مشرکین کے پاس تھا نہ یہود و نصارہ کے پاس تھا، کیونکہ مشرکین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ وہ مطلب جو ہے عرب میں بتوں کی پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہو گئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے کا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جس مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا دار و مدار رکھتے تھے وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور صحیح دین وہی ہے جو ان آمیزوں سے پاک ہو کر خالص خدا پرستی پر مبنی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 68 اور 6 سے 67 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم میں ایک سو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی، اور اب یہ حق اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو پہنچتا ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے تمہیدی گفتگو کو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ انبیاء کرام کے واقعات کو محض تاریخی کے قصے کے طور پر بیان نہیں کیا کرتا بلکہ ہدایت، دعوت اور تربیت کے لیے پیش کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات ایک خاص ترتیب سے آئے ہوئے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو دعوت دین کے اصول سکھائے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہایت بامقصد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے مرکزی پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست دلیل اور دعوتی نمونہ ہے۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی نہایت مؤثر اور دعوتی صورت ہے جس کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت، رسالت کی حقانیت اور آخرت کی جواب دہی کو واضح کرنا ہے۔ اس صورت میں بار بار مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے ایک ہی مرکزی پیغام کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے۔ اس صورت میں ایک خوبصورت ترتیب بار بار دہرائی گئی ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قوم کا انکار، دلائل اور نصیحت، آخر میں انجام یعنی نجات یا عذاب۔ یہ ترتیب دراصل ہر داعی کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ اس آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت نہایت حاکمانہ انداز میں مطلب جو ہے حکیمانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے داعی کو سکھایا گیا ہے کہ تبلیغ صرف حکم دینے سے نہیں بلکہ حکمت، دلیل اور نرم انداز سے پیش ہونے والا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اس آیتوں کے اندر مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے تمہیدی گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھیے اور آئیے یہاں سے ہم مطلب جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے 82 تک کی آیات کی تلاوت جو آپ کے سامنے کی گئی ہے اسی کا ترجمہ ہم سن کر پھر مطلب جو ہے آگے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے: اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، یہ کیا چیزیں ہیں جس کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جس کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے
مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہ ہے ترجمہ جو آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 82 تک کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات کا جہاں آپ ترجمہ سن چکے ہیں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کا دعوت اور اس کی قوم کا اندھی تخلیق کا اصرار، اور ابراہیم علیہ السلام کا دلائل کے ذریعے سے حکمت کے ساتھ رب العالمین کی طرف دعوت دینا اور انہیں توحید کی حقانیت کی وضاحت کرنا، اس میں جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ 3 ٹاپک ہیں جو ان جو ہے آیات کے اندر زیر بحث آئے ہیں۔ آئیے ایک ایک حصے کو لے کر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت، جو ان آیتوں کے اندر کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہیں جس کو ہم پوچھتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جسے تم پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سامعین اکرام، یہ ہے 73 تک کی، یعنی آیت نمبر جو ہے 69 سے 73 تک کی آیات، جو جو ہے اس طرح طریقہ دعوت کے طور پر ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ ان کے علاقے کی آبادی 2.5 لاکھ تھی۔ یہ بہت بڑا صنعتی شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بہت مادہ پرست تھے۔ یہاں کے لوگوں کا مقصد کمانا اور آرام طلبی تھا۔ سود خوری عام تھی۔ یہاں سے سوسائٹی کے طبقوں میں یہ مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک طبقہ تھا امیلیو، جو جو ہے برہمن کی طرح جو ہے یہ تعلق رکھتا تھا، اور یہ برہمن ہی کی طرح تھا۔ ان کو بہت اس جو ہے امیلیو کو بہت زیادہ امتیازی جو ہے قوت حاصل تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حکومت میں چیف آفیسر آف اسٹیٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ یہاں کے لوگ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں کا سب سے بڑا جو ہے دیوتا ننار تھا، اور ہر شہر، بستی، گاؤں، طبقوں کا الگ الگ خدا تھا۔ کل 5000 جو ہے سے زیادہ ان کے خدا تھے۔ ان سب باتوں کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی صرف شرک میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اس عقیدے پر مبنی تھا۔ ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ان کا دل اس مشرکانہ باتوں سے بہت جو ہے گھبراتا تھا، اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ بار بار جو ہے اسی غور و فکر میں رہتے تھے کہ جو ہے ان لوگوں کو کیسے جو ہے اس شرک سے باز لے آیا جائے۔ سامعین اکرام، ان کا جو باپ تھا وہ خود مورتیاں تراشتا تھا اور اسے فروخت کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو جو ہے دیکھتے تھے اور دل میں گھٹتے رہتے تھے کہ کیسے جو ہے لوگ ہیں کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو تراشتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو آخر کار جو ہے جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے جو ہے خاموش رہنا جو ہے گوارا نہ کیا، بلکہ آپ نے گھر سے جو ہے اس کی ابتدا کرنا شروع کی کہ میں دعوت حق کا پیغام اپنے گھر سے دوں گا۔ اور وہاں انہوں نے اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، جو خود مورتیاں بنا رہا تھا اور خود ہی اس کی عبادت کرتا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 46 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو یوں ملتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو اپنے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔
سامعین اکرام، اتنے پیار اور تفصیل سے حقائق کو سامنے لانے کے باوجود ایک ہٹ دھرم، ضدی اور اپنی مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے باپ کی آنکھیں کھلی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دھتکار کر جواب دیا۔ اسی سورہ مریم کی آیات میں مطلب اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا۔ باپ کے ساتھ گھر والے بھی کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ناکامی کا رونا رو کر خاموش نہ بیٹھے، بلکہ باہر سوسائٹی میں اپنے دوست و احباب اور محلے والوں کی طرف بڑھے کہ شاید کہ مطلب وہ میری بات مان لیں اور مجھے مطلب وہ سن کر مطلب راہ راست آ جائیں۔ اسی کا ذکر ہے جو آیت نمبر اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 سے 82 تک کی آیات کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، جہاں مطلب آیت نمبر 70 سے 73 تک کی آیات میں انہوں نے جو ان سے جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے اپنے قوم سے پوچھا، کیا یہ چیزیں ہیں جس کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں اور انہی کے سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جبکہ تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ مطلب کوشش تھی جو وہ ان کے درمیان میں لگاتار کرتے رہے، مگر مطلب ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ لوگ مانتے نہیں تھے، بلکہ مطلب ان کے باپ دادا کی اندھی تخلیق سے یہ لوگ باز آنا نہیں چاہتے تھے۔ معیوب اور گناہ اور ڈر اور تصور سے یہ باز نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ قوم وہی مطلب ماننے پر تلی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ مطلب یہی کہہ کر آگے بڑھ گئے تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا پچھلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا یہ غلط تھے؟ یہی وہ سوال تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بلکہ جو طریقہ دعوت ہمارے سامنے آتا ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیات میں ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جس کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی نہ رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کے شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کبھی عقلی دلائل سے اور کبھی ڈرا کر دھمکا کر اور کبھی جذباتیت سے بھرپور انداز میں انہوں نے اپنے دعوت حق کو مطلب ادا کرنے کی کوشش کی۔ کبھی بیزاری کا اظہار کے ساتھ دعوت نہیں دی، بلکہ مطلب قوم کی آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ ہو تو اسے کیسے دور کیا جائے اس میں وہ مگن رہے۔ ایک مخلص شخص کو کسی نے مذاق اڑایا اور کہیں ان پر بھپکیاں کسی گئی اور کہیں ان کو مشتعل مطلب سرکشی ان کے ساتھ کی گئی اور مطلب وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام مطلب ان مطلب بستی والوں سے مایوس نہ ہوئے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایک نئی تدبیر انہوں نے اختیار کی اور انہوں نے موقع مطلب تلاش کرنا شروع کیا۔ تاریخ مطلب قرآن مجید کے اندر بتاتی ہے کہ ایک میلے کا دن تھا، مندر خالی تھا، سب میلے میں چلے گئے تھے، آپ بیماری کا مطلب بہانہ کر کے وہاں پہ رک گئے۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے دلائل کو پیش کر کے طریقہ دعوت اختیار کیا تھا وہ مجھے اور آپ کو سورہ صافات آیت نمبر 91 سے 93 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ مندر میں گئے جہاں بے شمار دیوتا مطلب وہاں پہ اوزان تھے، انہیں مخاطب کیا کہ تم بولتے نہیں ہو اور یہ پھل جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کھاتے بھی نہیں ہو، پھر تم کیسے خدا ہو؟ یہ کہہ کر کھلاڑے سے سب کے گردنیں توڑ دی اور بڑے دیوتا کے گلے میں کلہاڑ مطلب رکھ کر باہر آ گئے تاکہ یہ لوگ اس دیوتا کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ عقلی دلائل سے سمجھانے کا بہترین انداز تھا۔ اس حرکت سے ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف شرک کو ختم کرنے اور ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے معبودیت، حاکمیت، پجاری
पुजारियों और ऊंचे मतलब जो है तबके की माशरती माशी हैसियत और मुल्क के इज्तिमाई जिंदगी को भी जद लगा दी थी। दूसरे दिन लोगों ने मंदिर का ये हाल देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि ये इब्राहिम है जो मतलब जो है ये काम किया है, क्योंकि उनकी मतलब जो है तबलीग दीन का काम वो देखते चले जा रहे थे और उन्हें मालूम हो गया था कि यही है जो काम कर सकता है। इसी का जिक्र सूरह अंबिया 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं बयान फरमाया, इब्राहिम ने कहा इनमें से बड़े देवता ने ये क्या किया है, बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हो तो इनसे मतलब जो है दरियाफ्त कर लो। ये वो जवाब था जब उनसे नमरूद के मतलब जो है दरबार में बुलाकर पूछा गया कि ये काम किसने किया है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक वक्त जवाब दिया कि ये तुम्हारे बड़े देवता ने किया है। लोगों को ये एहसास हो गया कि ये देवता बोलते नहीं हैं और ना ही ये हरकत करते हैं। इनको डर था कि हुक्मरान का अपने बाप दादा की अंधी तकलीफें छोड़ देने का मामला हुक्मरान तक पहुंच गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में मतलब जो है पहुंचा दिया। वहां बाकायदा तौर पर इनसे हम कलाम हुआ और मतलब जो है वहां नमरूद के साथ जो गुफ्तगू हुई इसमें भी बड़ी तफसीलात के साथ आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुकूमत लेवल पर ले जाया गया और वहां इनसे गुफ्तगू की गई। वहां मतलब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम्हारा मतलब जो है खुदा मैं हूं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम खुदा नहीं हो सकते, अल्लाह वो जिंदा वो जावीद हस्ती है। बादशाह ने सबूत मांगा, आपने जिंदगी और मौत की मिसाल दी। एक नाक़िस अक्ल ने एक बेगुनाह शख्स को मतलब जो है जेल से रिहा कर दिया और मतलब जो है एक मतलब जो है बेगुनाह को कत्ल कर दिया और एक जालिम शख्स को छोड़कर कहा कि देखो मैं भी जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि अगर तू इख्तियार रखता है तो ये सूरज जो मशरिक से निकलता है जरा मगरिब से निकाल दे। सामीन इकराम, ये जवाब नमरूद को न बन पड़ा और वो गुस्से से मतलब बेकाबू हो गया और इसने इनके लिए आग का अलाव तैयार किया और उन्हें मतलब जो है डालने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को ठंडी करके उनके लिए गुलजार मतलब जो है बना दिया और फिर उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब जो है जिला वतन कर दिया गया। आप अपनी बीवी, अपने भतीजे और भतीजे के साथ वहां से मतलब जो है रवां हो गए। ये वो पहला मतलब जो है हिस्सा है जो इस मतलब जो है कुरान मजीद की इन आयतों में यानी 70 से 73 का जो मतलब जो है पहला हिस्सा है वो इन आयात में सूरह शुरा के अंदर बयान किया गया कि ये वो दावती सफर है जो मतलब जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमताना अंदाज में दलाइल के जरिए से और मतलब जो है इनको समझाने के लिए इन्हें मतलब जो है इनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाने की बेहतरीन कोशिश की थी। अब इन्हीं आयात के अंदर दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। वो मतलब जो है हिस्सा है अंधी तकलीद का। यानी ये अंधी तकलीद क्या है, जहां हम आयात की तरफ चलें तो वहां मुझे और आपको मतलब जो है आयत नंबर 74 से 76 तक की आयात मिलते हैं। वहाँ मतलब जो है उन्होंने मतलब जो है पूछा कि तुम्हें नफा देते हैं या नुकसान देते हैं या फिर मतलब जो है जो पुकारे तो ये सुनते हैं वगैरह की जो आयात थी। उसके बाद मतलब जो है उस कौम के लोगों ने जवाब दिया था नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा जिसकी बंदगी तुम और तुम्हारे पीछे मतलब जो है बाप दादा बजा लाते रहे हैं। ये मतलब जो है जो अंदाज है ये मतलब जो है अंधी तकलीद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नर्म हिकमताना दलाइल से भरपूर दावती कोशिश को इन आयात के अंदर बयान किया गया है जो इन आयात में रद्द अमल मतलब जो है के तौर पर हमारे सामने बड़ी तफसील के साथ मतलब जो है लाया गया है। जो अभी आपके सामने तिलावत तर्जुमा पेश किया गया वो है 74 से 76 तक की आयात का। उन्होंने मतलब जो है यहाँ बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि हम मतलब अपने बाप दादा की मतलब जो है जो तरीक़ेकार हैं उसी के मुताबिक चल रहे हैं। सामीन इकराम, यहाँ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर हमारी इबादत की वजह मतलब जो है ये नहीं है बतलाई कि ये हमारी मनाजातें, ये हमारी दुआएं, ये हमारी फरियादें सुनते हैं जो ये देवता के सिलसिले में है या हमें नफा नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए हमने इनको पूजना मतलब जो है शुरू कर दिया है। ये वो चीज मतलब जो है
وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے اندھی تقلید کرنے والے لوگوں نے اختیار کی اور بتلایا. یعنی مطلب ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اصل وجہ ان کی عبادت کی وجہ یہ تھی کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی مطلب جو ہے جو سسٹم چلا آ رہا ہے اسی کو وہ فالو کرنے لگ گئے ہیں. اسی طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ان آیات کے ذریعے سے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم مطلب جو ہے نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ لکڑی اور پتھر اور مٹی کی جو مورتیاں ہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں مطلب جو ہے سنا نہیں کرتے, پتھر کسی کام مطلب جو ہے بجا نہیں لاتے, بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے, مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلن بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی جو ان بے جان مطلب جو ہے مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, لہٰذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ان آیات کے اندر مطلب جو ہے جو چیز مطلب بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس ایک دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے. کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائیں اور کوئی مطلب جو ہے آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جس کی یہ بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقع خدائی کی کوئی صفت بھی باقی ہے بھی ہے یا پھر نہیں بھی ہے, وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں بلکہ مطلب جو ہے اسی اس میں یعنی پیچھے سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے, جو سسٹم جو نظام چلا آ رہا ہے, جو عبادتیں چلی آ رہی ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کی اتباع کرنے پر مطلب جو ہے تیار ہیں. سامعین اکرام, جو یہ طریقہ مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے یہ طریقے کو اندھی تقلید کہتے ہیں. اندھی تقلید کسی شخص, رسم یا روایات کو محض عادت یا تعصب کی بنا پر مان لیا جائے چاہے وہ حق کے خلاف کیوں نہ ہو, اندھی تقلید کہلاتا ہے. سامعین اکرام, انسان اپنی عقل, فہم اور دلیل کو استعمال کیے بغیر صرف لوگ ایسا کرتے ہیں یا ہمارے بڑے بزرگ ایسا کرتے تھے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا دراصل اندھی تقلید ہے جو انسان کو حق سے دور اور باطل کے قریب کر دیتی ہے. اسلام نے اسی طرز عمل کی نہ صرف اصلاح کی ہے بلکہ ان کے نقصانات بھی واضح کیے ہیں. قرآن مجید نے اس طرز عمل کی سخت مذمت کی ہے, خاص طور پر جب لوگ حق کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کی اندھی پیروی کرتے ہیں. اسی کا ذکر سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں مطلب جو ہے یوں کیا گیا. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. سامعین اکرام, قرآن مجید اس مطلب جو ہے طریقے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں, کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں, اور مزید بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں مطلب جو ہے مزید روشنی ڈالی گئی. یوں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو. اور اسی بات کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اندھا مخلد نہ بنے کہ اگر لوگ مطلب جو ہے اچھا کریں تو وہ بھی اچھا کرے گا اور اگر وہ ظلم کریں تو وہ بھی ظلم کرے گا. اسی بات کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھی تقلید وہ ہے جس میں انسان بغیر دلیل کے کسی کی بات مانے حالانکہ حق اس کے خلاف ہو. اسی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سامعین اکرام, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے, غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے جو اندھی تقلید کی نفی ہے. اندھی تقلید ایک ایسا فکری مرض ہے جو انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے. اسلام اس کے برعکس شعور, تحقیق اور دلیل کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان حق کو پہچان کر اس کی پیروی کرے, نہ کہ لوگوں کی اندھی تقلید کرے. اندھی تقلید
बज़ाहिर आसान रास्ता लगती है, मगर हकीकत में ये फ़र्द एक फ़र्द माशरा और दीन मतलब जो है के सिलसिले में तीनों के लिए नुकसानदा साबित होती है। आइए अंधी तकलीद इख्तियार करने के नुकसानात भी देखते हुए चले कि जो लोग मतलब जो है ऐसा अंधी तकलीद साल साल से हर नबी के दौर में की गई, और हर मतलब जो है नबी के जो कौमें थे उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं हम वही मतलब जो है निज़ाम को लेकर चलेंगे। तो ये मतलब जो है अंधी तकलीद के नुकसानात मुआशरे पर, हमारी मतलब जो है ज़ात पर और हमारे अपनी रूहानी मतलब जो है क़ुव्वत पर क्या मतलब जो है असरात मुरतब करते हैं, आइए उसको भी एक नज़र देखते हुए चले। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है हक़ से दूरी मतलब जो है इंसानों को लाहक हो जाती है। जब इंसान बग़ैर किसी दलील के किसी की पैरवी करता है तो अक्सर वह हक़ को पहचानने के बावजूद कबूल नहीं करता। इसी का जिक्र हमने आयात में देखा कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ इनके आँखों की पट्टी मतलब जो है उतारने की कोशिश की, इन्हें मतलब जो है देवी देवताओं के सिलसिले को मतलब जो है वो खुद मतलब जो है वाक़यात की शक्ल में इनके किसी को कुल्हाड़ा मारकर और खुद मतलब जो है मूर्तियां बनाने वाले बाप को भी पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं, क्या तुम्हें रिस्क देते हैं, क्या तुम्हें नफा और नुकसान देते हैं? उन्होंने खुद मतलब जो है इसका इकरार किया कि नहीं, यानी उनकी पट्टी उतर गई थी, मगर क्योंकि वो अंधी तकलीद करते हैं इसी वजह से मतलब जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। कुरान मजीद में मतलब जो है कहा गया कि और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा कानून की पैरवी करो तो हम तो वो कहते हैं कि हम तो इसकी पैरवी करेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया है। सामिन इकराम, यानी अंधी तकलीद इंसान को सच्चाई से महरूम कर देती है। दूसरा मतलब जो है नुकसान अंधी तकलीद का होता है वो ये है कि अक्ल और सोच की सलाहियत खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो गौर और फिक्र करे, मगर अंधी तकलीद इंसान को सवाल करने से रोकती है, तहकीक से दूर कर देती है, ज़हनी तरक्की को रोक देती है। नतीजतन इंसान सोचने वाला नहीं बल्कि नकल करने वाला मतलब जो है बनकर मंजर आम पर आ जाता है। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि गुमराही का फैलाव नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाता है। सामिन इकराम, मुआशरे के अंदर बिदात, गैर इस्लामी रसूमात, गलत अकायद जो हम अपने अतराफ में देखते हैं कि जो जन्म लिए रहे हैं, तो इसकी वजह यही अंधी तकलीद है। और जिस सोसाइटी में ये अंसर हो वहाँ गुमराही का फैलाव नस्ल दर नस्ल मुंतकल होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से मुआशरे के अंदर हम देख रहे हैं कि रसूमात और बिदात मतलब जो है इतनी बड़ी तादाद में मतलब जो है हमारे दीनी मतलब जो है की जड़ तक पहुँच गए हैं, जहाँ दीमक की तरह हर तरफ हर जगह ये फैलाव का शिकार हो गए हैं। इसी वजह से लोग गुमराही का शिकार हो गए हैं। चौथा बड़ा नुकसान जो इस अंधी तकलीद का होता है वो है शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है। सामिन इकराम, अंधी तकलीद का बड़ा नुकसान ये है कि लोग दलील की बजाय शख्सियत को मियार बना लेते हैं कि फलां बुजुर्ग ने, फलां वली अल्लाह ने और फलां बाप दादा ने इसे किया है तो बस वो मतलब जो है दुरुस्त है, चाहे कुरान और हदीस के खिलाफ क्यों न हो, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्या आज आप मुआशरे के अंदर इन रसूमात में, इन बदअकीदगी में मुब्तला लोगों को मतलब नहीं देखते जहां वो बिदात में मुब्तला हैं? इनसे जब कहा जाता है तो वो मतलब जो है सिर्फ मतलब जो है शख्सियत परस्ती पे मतलब जो है मुब्तला हैं। कहें बाप दादा और कहें वली अल्लाह और कहें मतलब जो है फलां बुजुर्ग का नाम लेकर उसकी इत्तबा करना, उसकी नक्काली करना और उसी की इत्तबा करने को मतलब जो है वो लोग सही समझने लगते हैं। ये वो नुकसान है जो बड़ी हद तक मतलब जो है मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देता है। इसके बाद पांचवा नुकसान ये है कि मुआशरे के अंदर मुआशरती जमूद वाक़ हो जाता है। सामिन इकराम, अंधी तकलीद मुआशरे को तरक्की से, तब्दीली से, इनकलाब से, सोचने से, तहकीक से रोक देती है, क्योंकि न नई सोच पैदा होती है, ना इस्लाह का दरवाज़ा खुलता है, ना मतलब जो है गलतियों की इस्लाह होती है। इसी वजह से मुआशरा ज़वाल, गिरावट और बिगाड़ का शिकार हो जाता है और वहाँ जमूद पैदा हो जाता है। समझाने वाले समझाते रहें, दाइये इस्लाम उठते रहें, अंबिया कराम मतलब जो है हर दौर में आए, मगर मतलब जो है जमूद मतलब जो है इतनी हद तक मजबूत हो गया कि वो मतलब जो है न पिघल सका और वो मतलब जो है सख्त ही सख्त
ہوتا چلا گیا وہ اندھی تقلید کی بنا پر ہے۔ چھٹا مطلب جو ہے جو آخری نقصان ہوتا ہے وہ ہے اندھی تقلید کا، انسان کو شیطان کے مطلب جو ہے قریب مطلب جو ہے اندھی تقلید لے جاتی ہے اور ہر جگہ ہر نئی بدعت جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو سبھی صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو غلط قرار دینا مطلب جو ہے شروع کر دیتے ہیں، گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو فرقہ مطلب جو ہے پرستی واقع ہوئی ہے، فرقوں میں جو امت مسلمہ بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی وہ اندھی تقلید ہے جو ان آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آگاہی دی جا رہی ہے۔ سامعین اکرام، اسی لیے قرآن قیامت کا وہ منظر پیش کرتا ہے کہ ایسے اندھی تقلید کرنے والوں کے سلسلے میں سورہ احزاب آیت نمبر 67 اور 68 میں یوں فرمایا گیا کہ ترجمہ کو کچھ یوں ہے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور اس پر بڑی لعنت فرما۔ یعنی وہاں جا کر اس طرح کا ذکر کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہاں کا پچھتانا اور وہاں لوگوں کو موجب الزام ٹھہرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تمہارے سامنے حقائق اور دلائل کے ساتھ مطلب جو ہے توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے، پھر بھی تم اللہ واحد کی طرف نہیں آتے، بلکہ مطلب جو ہے اس طرح اندھی تقلید کے ذریعے سے اپنی راہ کو گمراہ کرتے چلے جاتے ہو۔ سامعین اکرام، یہی وہ ذکر ہے جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 74 سے 76 تک مطلب جو ہے کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سوالات کے ذریعے سے دعوت کی طرف بلایا، مگر ان کے ذہن اندھی تقلید کی وجہ سے اندھے بنتے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ اس میں ان آیات میں جو تیسرا حصہ ہے وہ دلائل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مطلب جو ہے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ ان دلائل کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتلایا وہ ہے آیت 77 سے 82 تک کے مطلب جو ہے حصے میں۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو سب مطلب جو ہے دشمن لگتے ہیں بجز رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا کو معاف کر دے گا۔ سامعین کرام، آیت نمبر 77 کی طرف چلے تو وہاں مطلب جو ہے انہی آیات میں کہا گیا کہ یہ تو سب میرے دشمن لگتے ہیں بجز رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندھی تقلید رکھنے والوں سے یہ کہہ دیا کہ میرے تو سب دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر انہیں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ یہ مطلب جو ہے جو سارے جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ سارے کے سارے مطلب جو ہے میرے تو دشمن ہیں، اور میں مطلب جو ہے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جن کو تم خود بناتے ہو، ان کی خود تم پوجا کرنے لگ جاتے ہو، یہ کیسا مطلب جو ہے سسٹم ہے جو تم اپنے بنا رکھے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے مطلب جو ہے جو کہنا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ میں غور کر رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے زر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں، اسی لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں یعنی آیت نمبر 77 میں اس موضوع کی طرف بھی مطلب جو ہے اشارہ کیا گیا جو سورہ مریم میں اس طرح بیان کیا گیا۔ سورہ مریم کے آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے قوت ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا جبکہ وہ اس کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے روز وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ کبھی مطلب نہ ہمیں خبر کی ہماری عبادت کرتے تھے، یعنی جو عبادت جس کی جا رہی ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہاں ان آیت کے ذریعے سے حکمت تبلیغ کا ایک نقطہ قابل توجہ ہے جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان آیات میں کہ میں یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ مطلب جو ہے یہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو مخاطب کے لیے ضد میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ موقع تھا اور امکان تھا، اس بحث میں پڑ جانا
جانا جاتا کہ بتاؤ وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے، بخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرے دشمن ہیں، تو اس سے مخاطب کے لیے سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اس طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر انسان کے لیے اس فطری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا طریقہ خیر خواہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو ان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھتا ہوں اور دیدہ وہ دانشتہ میں اپنی بدحواسی بدخواہی نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا دیکھ لو کہ میں خود اس کی بندگی اور پرستی سے قطعی اجتناب کرتا ہوں۔ اس کے بعد مخاطب فطرتاً سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بھلائی کس چیز میں ہے اور کہاں ایسا ہے تو نہیں کہ وہ نادانستہ اپنی بدخواہی کر رہا ہو۔ یہ ہے وہ گفتگو کا انداز، وہ سلیقہ، وہ حکمتانہ انداز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں اور اس واقعے میں اور اس آیت میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، تمام معبودوں میں سے جن کی دنیا میں بندگی اور پرستش کی جاتی ہے صرف ایک رب العالمین ہے، اس میں ذکر کیا گیا۔ میں سب سے مجھے دشمن لگتے ہیں مگر بجز رب العالمین کے صرف ایک رب العالمین ہے جس کی بندگی مجھے اپنی بھلائی نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بہترین انداز میں، نرم خو انداز میں رب العالمین کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی طرف دعوت دی اور کہا کہ جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنی اصل مربی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فرقوں میں جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جس کی بنا پر صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی طرح اپنے مخاطبوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معبودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی کے کچھ بھی نہیں ہے جسے تم بیان کر سکو، مگر میرے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت معقول وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے اس حبیب یعنی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی صفات کو واضح کیا۔ رب العالمین کے معنی کیا ہیں یہ سمجھیں تو پھر ہمیں اگلی آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب العالمین اللہ کی ایسی صفت ہے جو اس کے کامل ربوبیت، قدرت اور تدبیر کو ظاہر کرتی ہے۔ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، مالک اور حاکم اور تدبیر کرنے والا، اور عالمین سے مراد تمام جہانوں کے مخلوقات یعنی انسان، جن، فرشتے، حیوانات، نباتات وغیرہ کا یہ مالک ہے۔ اسی کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں یوں بیان کیا گیا۔ رب العالمین کی تعریف کے مد میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اسی بات کو سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں اس طرح بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 24 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ اس طرح ترجمہ یوں ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ سامعین اکرام، رب العالمین یعنی پیدا کرنے والا اور پالنے والا، مالک، حاکم، تدبیر کرنے والا، سارے جہاں کے مخلوقات دراصل رب العالمین ہیں، جو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کے صفات کو اللہ رب العالمین کے لوگوں کے سامنے لے آ کر ان کے آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے سب دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ آیت نمبر 78 تھی جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات کو مجھے اور آپ کو بیٹھ کر بڑی تفصیل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین کی یہ پہلی اولین وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح کیا گیا، کہا گیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا والا جو ذکر ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخاطب بھی اس کی حقیقت کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ
اللہ ताला इनका खालिक है, इन्हें ये भी तस्लीम है कि इनके पैदा करने में किसी दूसरे का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि पैदाइश सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से होती है। हजारों नुत्फों के दरमियान में कोई एक नुत्फा जो इंसानी शक्ल धार ले, ये अल्लाह ही के हुक्म से होता है, और ये किसी की मतलब जो है किसी वली की वजह से, किसी दवा की वजह से, किसी डॉक्टर की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से ये मतलब जो है नहीं आता। वो लोग भी इस हकीकत को जानते थे, हत्ता कि अपने माबूदों के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम समेत तमाम मतलब जो है मुशरिकीन का ये अकीदा रहा है कि वो खुद अल्लाह ताला की मखलूक हैं, बजुज़ दहरियों के, और किसी को भी दुनिया में अल्लाह के खालिक कायनात होने से इनकार नहीं रहा है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली रब्बुल आलमीन की जो सिफत बताई कि वो मतलब जो है फरमाते हैं कि जिसने मुझे पैदा किया। इसीलिए पहली दलील ये थी कि मैं सिर्फ इसकी इबादत को सही बरहक समझता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। दूसरी कोई हस्ती मेरी इबादत कैसे मतलब जो है उसकी मुस्तहक हो सकती है, जबकि मेरे पैदा करने में इसका कोई हिस्सा नहीं है। मखलूक को अपने हकायक की बंदगी तो करनी ही चाहिए, लेकिन गैर खालिक की वो मतलब जो है बंदगी नहीं करेंगे। फिर हम आगे चलें तो वहाँ मतलब जो है आयत नंबर 79 और 80 में मतलब जो है फरमाया गया, वही मेरी पैदाइश, वही मेरी रहनुमाई करता है, और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा देता है। यानी यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मजीद मतलब जो है सिफात बताई, और वो है खिलाना पिलाना, रहनुमाई करना, बीमार हो तो वो शिफा मतलब जो है अता करता है। ये दूसरी वजह है जो अल्लाह अकेले अल्लाह ही के मुस्तहक़ इबादत होने की एक दलील है। अगर इसने इंसान को बस पैदा ही करके छोड़ दिया होता और आगे इसकी खबरगिरी से वो बिल्कुल बेताल्लुक रहता, तब भी कोई माकूल वजह इस अमर की हो सकती थी कि इंसान इसके अलावा किसी दूसरी तरफ भी सहारे ढूंढने के लिए रुजू करता। लेकिन इसने तो पैदा करने के साथ रहनुमाई, परवरिश, निगहदाश्त, हिफाजत और हाजत रवाई का जिम्मा भी खुद ही ले लिया। जिस लम्हे इंसान दुनिया में कदम रखता है, इसी वक्त एक तरफ इसकी माँ के सीने में दूध पैदा हो जाता है, तो दूसरी तरफ कोई अनदेखी ताकत इसे दूध चूसने और हलक से उतारने का तरीका सिखा देती है। फिर इसी तरबियत और रहनुमाई का सिलसिला अव्वल रोज पैदाइश से शुरू होकर मौत के आखिरी सात तक मतलब जो है बराबर जारी रहता है। जिंदगी के हर मरहले में इंसान को अपने वजूद और नशोनुमा और बका और इर्तखा के लिए जिस नवैयत की जो है इन्हें सरो सामान की हाजत मतलब जो है पेश आती है, वो सब इसके पैदा करने वाले ने जमीन में से लेकर आसमान तक हर तरफ मुहैया कर रखी है। इसी सरो सामान से फायदा उठाने और काम लेने के लिए जिन जिन ताकतों और काबिलियतों की इसको हाजत पेश आती है, वो सब भी तो इसकी जात में वदियत कर दी जाती है। और हर मतलब जो है शोबे हयात में जिस तरह की रहनुमाई इसको दरकार होती है, इसका भी पूरा इंतजाम इसने कर रखा है। इसके साथ इसने इंसानी वजूद की हिफाजत के लिए और इसको आफात से, बीमारियों से, मुहल्लिक जरासीम से और जहरीले असरात से बचाने के लिए खुद इसके जिस्म में इतने जबरदस्त इंतजामात किए हैं कि इंसान का इल्म अभी तक इसका पूरा इहाता नहीं कर सका है। सामिन इकराम, अगर ये कुदरती इंतजामात वजूद में न होते तो एक मामूली कांटा चुभ जाना भी इंसान के लिए मुहल्लिक साबित हो जाता और अपने इलाज के लिए आदमी की कोई कोशिश भी कामयाब न हो सकती थी। खालिक की हमागीर मतलब जो है रहमत और रबूबियत जब हर पहलू से इंसान की दस्तेगीरी कर सकती है, तो इससे बड़ी हिमाकत और जाहिलियत और क्या हो सकती है कि इससे बढ़कर एहसान फरामोशी भी कि कौन सी हो सकती है कि इंसान इसको छोड़कर किसी दूसरे हस्ती के आगे मतलब जो है सरनियाज मतलब जो है झुकाए और हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए किसी और का दामन मतलब जो है थामे रहे। ये वो सिफात आलिया हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमताना अंदाज में लोगों के सामने पेश की कि रब्बुल आलमीन की मैं मतलब जो है जो इबादत करता हूँ वो मुझे पैदा करता है, वो मेरी रहनुमाई करता है, वो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे मतलब जो है शिफा देता है। सामिन इकराम, इसके बाद की आयत चले तो वहाँ मतलब जो है आयत मतलब जो है हमें
مزید مطلب جو ہے آگے کی آیتیں یعنی آیت نمبر 81 سے 82 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں روز جزا میں میری وہ خطا معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، یہ تیسری وجہ ہے جس کی طرف یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ انسان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وجود کی مطلب جو ہے سرحد میں قدم رکھتے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے اور موت کی آخری ہچکی پر مطلب جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خدا جو اس کو وجود میں لایا ہے آخرکار اسے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی یا دیوتا کی مداخلت اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جو انسان کو یہاں سے نکال لے جا سکے۔ حتیٰ کہ وہ بہت سے مطلب جو ہے انسان بھی جنہیں معبود بنا کر انسانوں نے پوج ڈالا ہے، خود اپنی موت کو نہیں ڈال سکے ہیں۔ صرف خدا ہی اس امر کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس شخص کو کب مطلب جو ہے اس جہاں سے واپس مطلب جو ہے طلب کرنا ہے یا واپس اسے پلٹا لے جانا ہے، اور جس وقت بھی اس کی طلبی ہو اس کے یہاں سے آ جاتی ہے، اسے چار و ناچار اسے جانا ہی پڑتا ہے یا اپنوں کو جدا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہی خدا ہے جو اکیلے اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کب ان تمام مطلب جو ہے انسانوں کو جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے دوبارہ وجود میں لائے اور ان سے اور ان کی حیات دنیا کا محاسبہ کرے۔ اس وقت بھی کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ بعد موت سے کسی کو بچا سکے یا خود بچ سکے۔ ہر ایک کو اس کے حکم پر اٹھنا ہی ہوگا اور اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ پھر وہی اکیلا خدا اس عدالت کا قاضی و حاکم ہوگا، کوئی دوسرا اس کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ ہوگا۔ سزا دینا یا معاف کرنا بالکل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ جسے وہ سزا دینا چاہے اس کسی کو بخشوا لے جانا چاہے یا جسے بخشنا چاہے اور اسے سزا کسی کو دلوانا چاہے۔ دنیا میں جن کو مطلب جو ہے بخشوا لینے کا مختار سمجھا جاتا ہے وہ خود اپنی بخشش کے لیے بھی ان کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان حقائق کی موجودگی میں جو شخص خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کرتا ہے وہ اپنی بد انجامی کا خود سامان کرتا ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک آدمی کی ساری قسمت تو ہو مطلب جو ہے خدا کے اختیار میں، اور اس قسمت کے بناؤ کے خاطر آدمی رجوع کرے ان کی طرف جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر شامت اعمال اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات یعنی آیت نمبر 69 سے لے کر 82 تک کی آیات میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ہمارے سامنے واضح طور پہ بتلا دی کہ کس طرح سے دعوت کا کام انجام دینا چاہیے۔ اور دعوت کے کام کے لیے باقاعدہ طور پر پہلا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنایا وہ ہے مطلب جو ہے طریقہ دعوت، کہ کس طرح سے مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ گفتگو کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور مطلب جو ہے آنکھوں کے پردے کو مطلب ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا طریقہ مطلب جو ہے اندھی تقلید کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا کہ جہاں وہ اندھی تقلید کر رہے تھے ان کو کس طرح سے مطلب جو ہے انہیں چینج کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے، اس کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اور آخری مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان اندھی تقلید کرنے والوں کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ ہے دلائل کے ذریعے سے، اور وہ دلائل اللہ رب العالمین کی صفات عالیہ کے ذریعے سے مطلب یہ پیش کیا کہ اللہ رب العالمین وہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی مربی بھی ہے، وہی مطلب جو ہے حاکم مطلب خدا بھی ہے اور سارے کائنات کا رب العالمین ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع ہونا احمقانہ مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جو انسان اپناتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جو آج کے آیات کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا گیا کہ یہ واقعات دراصل انسانوں کو مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کرواتا ہے، ان کے اندر مطلب جو ہے
اٹھ کھڑے ہونے کی مطلب جو ہے صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے تربیتی مراحل ہیں جو ان واقعات کے ذریعے سے کہیں تسلی دیتے ہیں اور کہیں لوگوں کو سوچنے کے لیے ان کے لیے راہیں فراہم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے ذہن کو کھول دے، اس کی گراہ کو کھول دے، اس کے مطلب جو ہے کند ذہن یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے تو اس واقعات کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو کھول کر صحیح حقانیت ہمارے ذہن میں لے آئے اور مطلب جو ہے صحیح اتباع کرنے کی ہمیں قوت فراہم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔